الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ جتنے بھی میرے ویورس ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سورہ تمہارے سامنے سنایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے۔ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا، رحمان و رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، جو نہایت رحم والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، انسان ہو، جنات ہو، شیطان ہو، یا نرسو ہو، رجات ہو، آسیب ہو، یا کون سا بھی ہو۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھپا جائے، رات کے تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھپا جائے۔ رات کا تاریک کا مطلب رات کے اندھیرے سے۔ کتنی چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں صبح کی رب، رات کا رب، سب کا رب ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے، صبح کے رب سے، اور من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہر چیزوں کو بھی جو ہمارے کو تکلیف دیتے ہیں یا تکلیف نہیں دیتے ہیں، ستاتے ہیں یا نہیں ستاتے، ان سب سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی، تو رات کے اندھیرے کے شر سے، ڈر سے، خوف سے، اسے ہونے والے تکلیف سے، جب کہ وہ چھپا جائے، جب کہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، کیا بولتے ہیں، اندھیری پوری طرح سے ہو کر ہمارے سامنے آ جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، جو جھاڑ پھونک، جادو، جنات، دھاگوں کو پر پھونکتے ہیں یا اور دوسری چیزوں کو پر پھونکتے ہیں، پتلے کو پر پھونکنے والے عورت یا مرد سے، ان سب سے ہمیں پناہ مانگتے ہیں اللہ سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسدین کے حسد سے، اور حاسدین کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، حاسدین کے حسد سے، جب کہ شر سے، ان کی تکلیف سے، ان کے ہونے والے پریشانیوں سے، جب کہ وہ ہم پر حسد کرے۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کو سکھاتا ہے مجھ سے مانگو اور میرے پناہ لو، اللہ کی پناہ لو۔ ہر وہ چیز جو ہمارے کو برائی کر سکتی ہے، ہم کو تکلیف دے سکتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، اور رات کے اندھیرے ہونے کے بعد جو پریشانی آتے ہیں ان سب سے، اور ہر وہ گروہوں پر، ہر وہ انسان جو جادوؤں کے اوپر دم کرتا ہے، جادو کے اوپر اور کسی چیز کے اوپر دم کرتا ہے یا پھونک مارتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ان سب کی چیزوں سے، اور حاسدین کے حسد سے،
جب کہ وہ حسد پر آ جائے، وہ جلن پر آ جائے، ہمارے اوپر کیا ہے بغض رکھنا شروع کرے، ان سب سے ہمیں کیا کرے، صبح شام کو اللہ کی پناہ لیتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے۔ یہ معنی بولنے کا مطلب اب اس کے بعد میں زیادہ ویڈیو بہت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، میرا دماغ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دماغ کو نہیں، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ سارے امت مسلمہ کے جو بھی ماں باپ زندہ ہیں ان سب کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان سب کے سایہ ان کے خاندانوں پر رکھے، اور کیا ہے ہر تکالیف مصیبت سے سب کی حفاظت کرے۔ میں تمہارے سامنے ایک چیز لایا ہوں، بخاری کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھے۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2002۔ سیدنا عثمان ابن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں جس دن سے مسلمان ہوا تھا اسی دن سے میرے جسم کے سنو یہ بات پوری طرح سے، اسی دن سے میرے جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا تھا۔ کیا بولتے ہیں صحابی رسول کہ میں جب اسلام قبول کرا ہوں اسی دن سے میرے جسم میں ایک طرف درد ہونا شروع ہوا۔ میں نے اس کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، میں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں جس جگہ درد ہو وہاں اپنا ہاتھ رکھو۔ کیا بولتے ہیں؟ جسم میں جس جگہ درد ہو وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے کو یہاں درد ہے یا گردن میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے، یہاں درد ہے، ویسے جگہ میں کیا کرنا، ہاتھ رکھنا اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھو، اور اس کے بعد میں ڈسپلے میں دیتا ہوں ویڈیو، یہ کیا ہے دعا اردو اور انگلش اور تیلگو میں۔ اعوذ باللہ، دعا اچھی طرح سے سنو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ پھر بولتا ہوں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں اللہ کی عزت و قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اور اس درد کے شر سے جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس کے متعلق فکر مند ہوں۔ پھر بولتا ہوں یہ دعا، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ میرے طرف سے اجازت نہیں، اور طرف سے اجازت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی جھوٹ نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر عمل کرو، جو خاندانی اور چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو تمہارے سامنے بیان کرنے کا مطلب ہے، ہمارے بھائیوں میں جو رجعت، آسیب، نرسو، بمن یا خاندانی چیزیں یا اور چیزیں، ان میں اکثر میں سنتا ہوں کہ کسی کو یہاں درد ہوا، تھوڑے دیر کے بعد یہاں درد ہوا، تھوڑے دیر کے بعد وہاں درد ہوا، تھوڑے دیر کے بعد یہاں درد ہوا، ایسا دردوں سے، ڈروں سے، خوفوں سے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ کے نبی کی طرف سے جو حدیث ملی ہے، جو دعائیں ملی ہے، انشاءاللہ صبح شام اسے استعمال کرو۔ اللہ چاہے تو تمہارے دردوں سے، تمہارے تکلیف سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے کو بھی صحت دیتا، اور ہمارے واسطے بھی دعا کرو، اللہ ہمارے کو ایسے آخری دم تک رکھے، گھر کے پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تمہارے گھر کے پریشانیوں کو بھی دور کرے، اللہ ہم کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔